ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں جو کہ اس ظلم کا شکار ہوئی، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مارگریٹ ہیرا. مارگریٹ، آپ کے ساتھ یہ کب ہوا، کس نے کیا یہ ظلم؟ میرا سن 2013 میں میرے ساتھ ہوا تھا. میرے ہسبینڈ نے میرے اوپر پیٹرول پھینک کر آگ لگائی تھی اور وہ روم میں بند کر کے چلے گئے تھے. جب میں روم کے اندر میں لاک کرتی تھی کہ باہر سے کوئی ڈور کھولے، لائٹ بھی بند تھی اور میں بے ہوش ہو کر اسی آگ کے اوپر گر گئی، جس میں میری 45% باڈی جو تھی وہ برن ہو گئی. تو پھر اس کے بعد نارمل لائف کی طرف آپ کب آئیں، کیسے آئیں؟ کسی نے آپ کا ساتھ دیا؟ پہلے تو کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا کہ میں ہاسپٹل میں بھی رہی، کافی زیادہ مشکل بھی آئی، لیکن پھر باجی مسرت نے جو میری ہیلپ کی، باجی مسرت نے میرا علاج کرایا اور باجی مسرت نے مجھے جو واپس لائی زندگی میں، اور باجی مسرت نے مجھے علاج کے ساتھ ساتھ میری ٹریننگ بھی کرائی اور میں جاب کر رہی ہوں. میں بیوٹیشین ہوں. بے شک میرا چہرہ خراب ہو چکا ہے لیکن میں دوسروں کے چہرے جو ہے وہ صحیح کرتی ہوں. ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد میں مر جاؤں گی، لیکن نہیں، میں مری نہیں، میں آگے بڑھی. میں کسی کی محتاج نہیں، میں خود محتاج ہوں. میں خود کماتی ہوں اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی اچھی پرورش کرتی ہوں. مارگریٹ، ان کے شوہر نے ان کو جلا دیا اور اپنی طرف سے اس نے ان کی زندگی ختم کی، لیکن یہ مارگریٹ جن کی جسم کا 45% حصہ جو ہے وہ جل چکا تھا. یہ اسماعیل اگین ایک لاہور میں کام کرنے والی ایک NGO ہے. مسرت مصباح جو ہے اس کی روح رواں ہے. ان کے بارے میں کہنا تھا مارگریٹ کا کہ ان کو وہ نارمل زندگی میں واپس لے کر آئیں. اور ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں مارگریٹ کی باتوں میں کتنی مضبوطی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے زندگی کا ایک اختتام نہیں جانا. وہ ایک نارمل زندگی کی طرف آئی اور اب وہ ایک بیوٹیشین کے طور پر جو ہے کام کر رہی ہیں اور اپنے بیٹے کو پال رہی ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ نورین. نورین، کیا آپ تیزاب گردی کا شکار ہوئی؟ ہاں جی. کس نے آپ کے اوپر تیزاب پھینکا تھا؟ ہسبینڈ نے پھینکا تھا. کیا وجہ تھی کہ اتنا وہ انتہائی حد تک اس نے یہ قدم اٹھایا؟ یہ 2014 میں پھینکا تھا، جب ہم لوگ 15 سال شادی کو ہو گئے تھے. جھگڑے ہوتے تھے، شروع امی ابو کر دیا کرتے تھے، وہ کام نہیں کرتا تھا. تو جب کام سے اس کو کہتی تھی میں، تو کہتا تھا گھر سے ہی لے آؤ. تو میرے ماں باپ کے حالات خراب ہو گئے تھے. اس کے بعد میں نے لانا چھوڑ دیا. میں نے کہا اب نہیں میں کروں گی، آپ لوگ خود کرو اب. تو پھر اس نے پہلے مجھے ڈیورس دیا ہے. ڈیورس کے بعد پھر اس نے میرے اوپر ایسڈ پھینکا تھا. میں بچے اسکول چھوڑنے جا رہی تھی تو صبح 7 بجے قریب آیا ہے. بچے بھی میرے ساتھ تھے، جس میں 2 بیٹیاں میری جو تھیں وہ ان کے اوپر بھی چھینٹیں آئی تھیں اور میرے فیس پہ پھینکا تھا. تو پھر اب نارمل زندگی کی طرف آپ کس طرح سے ہیں؟ میں اس طرح آئی کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، تو میرا اس ٹائم علاج چل رہا تھا. تو وہاں پہ مجھے کال آئی تھی اسماعیل اگین سے. اس وقت مجھے نہیں اس کا پتہ تھا، نہ مجھے علم تھا. میں ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں کون لوگ ہے کون نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم تھا. انہوں نے کہا آپ لوگ آئیں. اب میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اس ٹائم ایڈمٹ تھی، میرا اس ٹائم آپریشن چلنا تھا. تو میں اس وقت تو میں نے نہیں کیا. لیکن جب میرے سے یہ آپریشن کی چیزیں وغیرہ افورڈ نہیں ہوئی، پھر مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ اسماعیل اگین میں آئے، وہاں آپ کا سارا خرچہ اٹھایا جائے گا، آپ کو علاج بھی ہوگا فری میں، تو سب کچھ آپ کی مدد کی جائے گی. پھر میں یہاں آئی ہوں. میں نے میم مسرت مصباح سے ملی. میں یہاں آئی تو مجھے یہاں میڈم نے حوصلہ دیا، کیونکہ میں بالکل ٹوٹ چکی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے پتہ نہیں یہ صرف میرے ساتھ ہی ہوا ہے. لیکن جب میں نے یہاں آ کے ان لڑکیوں کو دیکھا تو مجھے ہمت ملی، حوصلہ ملا. اور پھر میڈمس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ کو سلائی سکھا دوں. میں کہا مجھے آتی ہے وہ، لیکن میں آنکھ کی وجہ سے اب نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کیا کرو گی. میں نے کہا مجھے پارلر کا شوق ہے، مجھے بوٹیشین بنا دے. تو انہوں نے مجھے سارا کورس کروا کے دیا اور میرے اب گھر کے اندر میرا اپنا خود کا سیلون ہے اور میں اپنی بچیوں کی خود کفالت کر رہی ہوں. تو آپ کی بچیوں پر بھی تیزاب گرا تھا، وہ جو آپ نے بتایا کہ آپ اسکول چھوڑنے جا رہی تھیں، تو آپ کی بچیوں کیا بچ گئیں وہ اس معاملے سے؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے. سردیاں تھیں تو کوٹ وغیرہ پہنی ہوئی تھی، تو صرف بازوؤں پہ ہلکی پھلکی چھینٹیں آئی تھیں. لیکن وہ زخم ایسے ہیں کہ وہ جب یاد کرتی ہیں تو باپ سے نفرت کرتی ہیں اب. تو یہ اس آپ کے سابقہ شوہر کی اپنی بیٹیاں تھیں جن کے اوپر تیزاب گرا؟ ہاں جی، 3 بیٹیاں ہیں میری. تو 2 بیٹیوں کے ساتھ اس طرح ہوا تھا. لیکن اب وہ ان سے بات نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں آپ ہمارے باپ نہیں اور نہ ہم سے رابطہ کریں. اب ہماری ماں ہمارا سب کچھ کرے تو ہماری ماں ہی ہماری زندگی ہے. ناظرین، یہ تھی نورین، جو کہ اپنے سابقہ شوہر، اور شوہر بھی وہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے گھر کے تمام تر جو معاملات تھے، تمام جو اخراجات تھے، ان کے والدین پورے کرتے تھے. اور ان کا جو سابقہ شوہر تھا وہ بالکل کام نہیں تھا کرتا. اور جب ان کے والدین نے مجبور کیا اس کو کہ وہ خود سے کام کرے اور اپنی ذمہ داریاں خود اٹھائے، تو اس نے اس سے انکار کر دیا. نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا، اور طلاق کے بعد بھی اس شخص کے دل میں جو تھا وہ انتقام جاگتا رہا. اور اس نے اپنی سابقہ بیوی اور اس کی
ہمیشہ رہنے والی اولاد کی ماں کے اوپر تیزاب سے حملہ کیا، جس کی زد میں اس کی اپنی بیٹیاں آ گئی. لیکن نورین ناظرین، یہ ایک ہمت کا اور یہ ایک اعتماد کا پیکر ہیں ہمارے پاس، جو کہ انہوں نے اس تیزاب گردی کے واقعے کو اپنی زندگی کا ایک اختتامی باب نہیں سمجھا، اور اس کے بعد یہ اسمائل اگین جو این جی او ہے اس کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی، اور آج وہ ایک سود مند شہری ہیں. اور وہ جو خواتین ہیں ہمارے معاشرے کی جو کہ اپنی مزید خوبصورتی چاہتی ہیں، اس میں اضافے کے حوالے سے وہ جو عام خواتین ہیں ان کی وہ مدد کرتی ہیں. ان کو مزید سے مزید کیسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، وہ اپنے بیوٹی سیلون میں وہ عام جو خواتین ہیں ان کو مزید خوبصورت بناتی ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام پروین ہے، میں گلبرگ 5 میں رہتی ہوں، اور میرے خاوند کے ساتھ اکثر ہی لڑائی جھگڑا رہتا تھا. وہ بھی کام نہیں کرتے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارا ماں باپ سے اپنے سے لے کر آؤ. ٹھیک ہے، میرے بھائی اس ٹائم کماتے تھے. جب ان کی شادیاں ہوئی، ان کے اپنے بچے ہو گئے، تو پھر لڑائی جھگڑا، پھر غیر عورت کے ساتھ اس کا تعلق تھا. کہہ رہا تھا میرے سے چوری اس نے شادی کی ہوئی تھی، تو میں پھر کوئی خرچہ نہیں دیتا تھا، میں خود کماتی تھی. میں پیشنٹ کیئر ہوں، ڈیوٹی کرتی تھی. صبح 7 بجے 2010 کی بات ہے، صبح 7 بجے ڈیوٹی پہ جا رہی تھی. اس نے مجھے پیچھے سے کھینچا، چھپ کے رکشے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پیچھے دوپٹہ کھینچا اور میں گر گئی. اس نے ایسنٹ پھینکا تو میں نے ایسے منہ کیا، اس نے سارا یہاں پہ گرا دیا. پھر میں گری، اس نے میرے ٹانگوں پہ ٹوکے مارے، دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اور تو اس کے بعد کسی نے بتایا کہ تمہاری بیٹی وہاں پہ مری پڑی ہے. تو اس کے بعد ہاسپٹل چلی گئی، مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، بے ہوش تھی بھی پڑی. تو اس کے بعد ہمیں اسمیل کے ان کا بتایا کہ آپ ادھر جائیں. انہوں نے ہم ادھر آئے. اس ٹائم تو میں ہاسپٹل میں تھی. جب تھوڑا تھوڑا چلنا شروع ہوئی تو میڈم کے پاس ہی میرے شرباب کے ساتھ میڈم نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے. میڈم ہمیں نئی زندگی دی ہے، ان کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں. اب انہوں نے بڑا حوصلہ دیا، اب اس طرح ہم بہت اسٹرانگ ہو گئے. انہوں نے ہمیں طاقت دی ہے. یہ اسمائل گین نے کہ دوبارہ اسمائل گین میں ہمیں دوبارہ خوشی ملی ہے، نئی زندگی ان لوگوں نے دی ہے. کہ میڈم نے ہمیں کہا آپ نے آپ کو اسٹرانگ کریں، آپ کو ہمیں کاروبار دیا. مجھے دکان بنا کے دی تھی تو میں کام کرتی رہی ہوں. اب یہ تھوڑا ہمارے حالات خراب تھے یہ کرونا کی وجہ سے، تو ابھی جاب بھی نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. میڈم ہماری بہت ہیلپ کرتی ہیں، انہوں نے ہمیں دوبارہ خوشیاں دی ہیں. ہم اس طرح دوبارہ ہمیں بلاتے ہیں، اور نئی زندگی میڈم شربا مصباح سے وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں. اور ہم اب بہت اسٹرانگ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں، کہ ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں، لیکن ہم میڈم شربا کے مصباح کے ساتھ اتنی ہماری طاقت دی ہے انہوں نے، کہ بہت زیادہ ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم نئی زندگی اس طرح ہم گزار رہے ہیں. بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں میڈم کے ساتھ، کہ میڈم ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہیں. میڈم ہماری نئی خوشیاں، نئی زندگی ان کی وجہ سے ہم اس طرح ہیں، تو آج زندہ ہیں. تو میڈم شربا مصباح کی طرف سے ہیں. نئی اسمائل گین کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. ناظرین، سابقہ جو ایک ان خاتون کا جو شوہر تھا، اس نے ان سے چھپ کر شادی کر لی، اور اس کے بعد تمام تر ذمہ داریاں وہ گھر کی پوری نہیں کرتا تھا، اور ان کے اس کو منع کرنے پر اس کی جانب سے ان پر تیزاب سے حملہ کیا گیا. ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ بھی پوری عمر کے لیے مفلوج کر دی گئیں اس مجرمانہ ذہنیت کے شخص کی جانب سے. مگر ناظرین، یہ جو تیزاب گردی کا شکار ہیں، مختلف مظالم کا شکار جو خواتین ہیں، انہوں نے اسی ایک مقام کو جب ان کی زندگی دوسرے لوگ ختم کر رہے تھے، انہوں نے اس کو اختتامی نقطہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنایا. اور آج یہ جو خواتین ہیں، یہ طاقت کا اور استقامت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہیں. اور انہوں نے اپنے فعل سے یہ بتایا ہے کہ ان کی زندگی ختم نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس بات کا اضافہ بہت ضروری ہے کہ یہ لاہور میں جو این جی او قائم ہے اسمائل اگین، اس کی وجہ سے یہ جو خواتین جو کہ ہمارے معاشرے میں تیزاب گردی کا شکار ہوئیں، وہ نئے سرے سے ایک سود مند شہری کے طور پر اپنی زندگی گزار رہی ہیں.
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की तेज़ाब गर्दी के वाक़यात पर। हमने जो कुछ मुतासरा ख़वातीन थीं जिनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए अज़ाब बना दी गई इन कुछ मुजरमाना ज़हनियत के लोगों की वजह से, उनसे भी हमने बात की और उनसे हमने जानने की कोशिश की कैसे वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से वो तेज़ाब गर्दी का शिकार हुई। ऐसे मुजरमान के सज़ा के हवाले से भी हमने अदाद शुमार देखा और हमने ये देखा कि पूरी दुनिया में ये जो तेज़ाब है, जिसको शायद इसलिए जो है ईजाद किया गया था कि मुख्तलिफ कीमियाई अवामिल को मुकम्मल किया जा सके, लेकिन इसने इंसानों की ज़िंदगी को कितना सख्त नुकसान पहुंचाया है, इसके बारे में भी हमने बात की। हमने जो इस्लामी नुक्ता नज़र है उसके बारे में भी जो है तफसील से बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या खातून या औरत, उस लड़की, उस औरत, उस बच्ची में कोई मसला होता है जिसकी वजह से वो तेज़ाब गर्दी का शिकार होती है। क्या कुछ इस्लामी तालीमात ऐसी हैं जिन पर अमल करके जो है ये तेज़ाब गर्दी के वाक़यात से बचा जा सकता है? क्या कानून में कोई लकूनास मौजूद हैं? क्या कानून कुछ में उसमें ऐसी कमी है? क्या मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये तेज़ाब गर्दी में मुलव्वस जो इंतहाई बदबख्त अनासिर हैं उनको करार वाकई सज़ा नहीं मिल पाती? नाज़रीन, इसके बारे में हमने जो है कानूनी राय भी ली और इसके बारे में हमने ये भी देखा कि जो पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज किया जाता है, तो क्या उन तमाम तर मुकदमात में मुजरिमान को सज़ा होती है? कि ऐसे वो लोग जो कि एक खातून को तेज़ाब का निशाना बना देते हैं, क्या उनको वाकई सज़ा मिलती है? और नाज़रीन, ये जो सज़ा और जज़ा का निज़ाम है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कायम किया जाता है ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। तो क्या इस तमाम तर प्रोसिक्यूशन के और ये तमाम तर जुडिशल सिस्टम के बाद क्या ऐसे वाक़यात में कमी आई है? इसके बारे में भी हमने बात की। तेज़ाब गर्दी के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं इनके बारे में अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं ये चंद बदबख्त अफराद हैं, लेकिन ऐसी भी हमने ख़वातीन देखी कि जो ये तेज़ाब गर्दी के वाक़यात के बाद जिन्होंने दोबारा अपनी नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की और आज वो इस मुआशरे की सूदमंद शहरी हैं। इस्लाम हमें क्या पैगाम देता है, इसके बारे में भी हमने तफसील से बात की और कानूनी तमाम तर जो कमज़ोरियाँ हैं, मज़ीद अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत है उसके बारे में भी बात की आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।